ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ یہ آج یہ اسلام اسپریڈ ٹی وی کی طرف سے پہلی ویڈیو ہے۔ اس چینل کا مقصد صرف اسلام کی سربلندی سے مراد کے جو اسلاموفوبیا وغیرہ جو ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور جو شریعت کے لاء کے متعلق جو مس کانسیپٹ ہے وہ مطلب آج گریویٹاس ایک چینل ہے انڈیا کا، آج ہم اس کا جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے، گریویٹاس میں جو خاتون ہے، مجھے ان کا نام نہیں یاد، تو انہیں کافی مطلب کہ مثبت انداز میں جواب دیا ہماری بہن نے بڑی مطلب کہ مثبت وہ بات کی، مطلب کہ ان کا انداز کوئی مطلب کہ ایسا نہیں جو اسلام کی بے عزتی کرے، ہاں، لیکن ان کی ایسی گفتگو سے لگتا ہے کہ ان کو اسلامی شریعت لاء کے متعلق صحیح معلومات حاصل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم بھی اسی مطلب کے اخلاق کے ساتھ جواب دیں گے۔ پوائنٹ نمبر 1، پہلا پوائنٹ انہوں نے اٹھایا کہ شریعت لاء میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی باپ کے دو بیٹے ہوں، ایک بیٹا ایک بیٹی ہو تو 20% بیٹی کو جاتا ہے، 80% بھائی کو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے جی؟ تو پہلی بات یہ، اگر میں اگزامپل دوں، کسی ایک باپ مر جاتا ہے، اس کی بیٹی کنواری ہوتی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے نا، اور شادی نہیں ہوئی ہوتی تو وہ بھائی کی ذمہ داری ہوگی، اس کی بیوی بھی، اس کے بچے بھی جتنی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ اس کی بہن بھی اس کی ذمہ داری ہوگی، حالانکہ اس کے پاس 20% ہے، لیکن اس کی بھائی کی ذمہ داری ہوگی کپڑا لتا سب کچھ، کھانا پینا، جو وہ چیز ڈیمانڈ کرے گی اس کو دینا پڑے گا، ساتھ کے ساتھ اس کے 20% باپ کا شیئر بھی ہے، یعنی کہ اگر جو مطلب کہ جو وہ مزید کرنا چاہے اپنی مرضی سے، جیسے کوئی ہوتا ہے چاہے وہ بھی کر سکتی ہے۔ ان کیس اگر وہ میرڈ ہے تو مطلب کہ اس کی مطلب کہ شوہر پر ذمہ داری ہوگی پوری طریقے سے، بے شک اس کے پاس لاکھوں کروڑوں، لیکن شوہر کی پھر بھی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو کما کر اس کو مطلب کہ وہ اگر وہ جس کی ضروریات پوری کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو مطلب کہ 80% دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا اور اسلام سے پہلے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کیا اسلام میں عورتوں کو حصہ دیا جاتا تھا؟ کیا کرسچینٹی میں یا رومن امپائر میں عورتوں کو حصہ دیا جاتا تھا؟ جواب ہے نہیں، منفی، نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اسلام پہلا دین ہے کہ جو حصہ دیتا ہے، اسلام پہلا دین ہے جو حصہ دیتا ہے، اور آپ مطلب کہ اس کو مطلب کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی وہ اسلام مطلب کہ زیادتی ہے۔ آپ کیسی جو معصوم لوگ ہیں جو کہ دنیا میں مگن ہیں، ان کو آپ مطلب کہ بیوقوف، ہمارے عیسائی اور ہندو بھائیوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، اسلام نے ہی عورتوں کو سب سے پہلے عزت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بتایا کہ جو عورت اپنے بچے کو سلا بھی رہی ہو نا تھپ کے، اس کو اتنا ہی درجہ ثواب ملے گا جتنا کوئی آدمی اسلام کی مسجد کا یا مسجد الحرام کا دفاع کر رہا ہو یا سرحدوں پر دفاع کر رہا ہو۔ یہ دیکھیں، اب رات میں دشمن کے حدیث میں آپ کو حدیث نمبر میں آپ نیچے میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسلام میں عورتوں کا کتنا درجہ ہے کہ ایک بچے کو سلانا کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں، جو جنگ لڑنا مشکل کام ہے، بچے کو سلانا مشکل کام ہے۔ آپ خود دیکھیں، رات کو جاگنا، بچے کو سلانا بے شک مشکل کام ہے، لیکن جنگ لڑنے سے یا جان کا خطرہ تو نہیں ہوتا نا۔ بے شک مسلمان نہیں ڈرتے، مسلمان شہادت کو اپنا مطلب کہ وہ اپنی کامیابی سمجھتے، لیکن ظاہر سی بات ہے جان کا بھی خطرہ، اس کے بعد جنگ کے مسائل، عورت کو مطلب کہ نرم دہ بستر پہ بیٹھے ہوئے وہ ثواب مل جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اسلام، یہ مطلب کہ اسلام کا درجہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگر گریویٹاس ہے تو اس ویڈیو کا جواب بھی دے گا، اگر انہوں نے ہمت ہے۔ میں بھی پھر سے اب ان جو محترمہ کا جو مذہب ہے ہندو، اب ان میں دیکھیں پتہ نہیں سٹا کی جو رسم تھی جس میں مطلب کہ اور شوہر مر جاتا تھا تو عورت اس کی بیوی یا اس کی لونڈی کو جلا دیا جاتا تھا۔ انسانیت ہے وہ۔ تو انگریز آیا، انگریز کو میں اچھا نہیں کہہ رہا، لیکن انگریزوں نے اس کو روکا۔ وہ ابھی بھی ہندوستان میں جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر کیا آپ اس کو تنقید نہیں کریں گے؟ کتنی عورتیں دیکھیں، ہندو بہت فخر سے بتاتے ہیں کہ ان کا ریلیجن مطلب کہ پتہ نہیں کب سے بہت اولڈ ریلیجن ہے، ہوگا بھی سنسکرت وغیرہ، لیکن کیا آپ کا اس وقت سے کتنی عورتیں، یعنی کہ اگر فار ایگزامپل شوہر مر جاتے تو بیوی کو بھی مرنا ہوگا۔ اسلام بلکہ یہ سکھاتا ہے
کہ اسلام اصلاح کہتا ہے کہ اگر شوہر مر جاتا ہے تو وہ کوئی اور اپنی پسندیدہ کام یعنی کہ نکاح اس سے شادی کر سکتی ہے، یا وہ اپنے گھر میں ہی جتنا اس کو وراثت میں ملتا ہے، اور وراثت میں عورت کو شوہر کی وراثت میں اور شوہر کو 1/8 ملتا ہے، وہ اس میں بیٹھ کے مطلب آرام سے کچھ اور بزنس کرنا چاہے، بزنس کر سکتی ہے عورت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بزنس کیا۔ اب اگر کوئی اسلام کو یوز کرتے ہوئے کوئی اپنی مطلب کہ وہ بنا لے، اپنی مطلب کہ کچھ آیت کو انٹرپریٹ کر کے بنا لے، اس میں مطلب کہ ہمارا وہ اسلام کا قصور نہیں ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا نا اسلام کی ریئل ریپرزنٹیشن، تو آپ نہ افغانستان کو دیکھیں، نہ ایران کو دیکھیں، آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اور جو اپنے دیکھنا ریاستی طور پر کہتے ہیں کہ شریعت لا ریاست میں نہیں یوز ہو سکتا، یا ایز اے کنسٹیٹیوشن آف اسٹیٹ، تو آپ مدینہ کی ریاست دیکھیں، یا خلفائے راشدین جو حق چار یار حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی کے زمانے میں، علی علیہ السلام اجمعین کے زمانے میں آپ دیکھیں، وہ دیکھیں آپ مطلب کہ ان کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ ان کے زمانے میں عورتوں کو کتنی لبرٹی تھی، عورتیں آپ ود ان شریعت بیریئرس، ٹھیک ہے، ود ان شریعت بیریئرس دیکھیں، ایک مطلب کہ ایک کسٹم بھی ہوتے، ایک موریلٹی کے اندر عورتیں مطلب کہ بالکل اپنا مطلب کہ بزنس وغیرہ سب کچھ عورتیں کر سکتی ہیں۔ عورتوں نے جنگیں بھی لڑی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ عورتوں نے کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھی، ان سے بہتر کوئی عورت پردہ جانتی ہے؟ یا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان سے بہتر کوئی عورت پردہ جاتی ہے؟ جواب ہے منفی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتوں نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین، مومنوں کی ماں ہیں، یعنی کہ انہوں نے مرہم پٹی کی، انہوں نے مطلب کہ انہوں نے اور مطلب کہ سپاہیوں کی مرہم پٹی، انہوں نے مطلب کہ جنگیں لڑی ہیں انہوں نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اسلام کو آپ مسلمان کو دیکھ کے نہ کریں۔ مسلمان جیسے کرسچینٹی کو اگر آپ نے جاننا ہے تو آپ آپ بائبل پڑھیں، آپ مطلب کہ دیکھیں، آپ کرسچن کو نہیں دیکھیں۔ آپ کرسچن کیا ہوتے ہیں، بارس وغیرہ میں پڑے ہوئے، شراب پیے ہوئے، یہ کرسچینٹی تو نہیں ہے۔ یا جو ہٹلر تھا، میں واپس آؤں گا، ہٹلر تھا جس نے یہودیوں کو مارا اور جو مطلب کتنا اس نے مطلب کہ ظلم و ستم کیا، وہ بھی کرسچن تھا، وہ تو کہتا تھا میں کرسچینٹی کے نام پر کر رہا ہوں، تو ہم مان لیں گے کرسچینٹی کے ٹیچنگ سے؟ یا جو نریندر مودی جو مسلمانوں کو گجرات میں قتل کر کے ہم مان لیں گے؟ جواب ہے نہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ ہم اسلام کو، اگر ہم کو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلام کو اپنی چیز یوز کرنا، اسلام کا قصور نہیں۔ اسلام کو جانے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو آپ پڑھیں۔ مجھے ایک واقعہ بتا دیں جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ظلم کیا، کسی عورت پر ظلم کیا۔ تو میں آپ کہتا ہوں عورت سفر کرتی، کیسے سفر کرتی ہے؟ عورت کا جو مطلب کہ نقاب ہے، حجاب اسلام میں ہے، نقاب اسلام میں نہیں ہے، یعنی کہ حجاب کرنا فرض ہے، نقاب فرض نہیں، چاہے عورت کرے یا نہ کرے۔ اور اس حجاب میں عورت باہر بھی جا سکتی ہے، اپنے کسی ساتھ مطلب کہ جا سکتی ہے، جہاد بھی کر سکتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بزنس بہت مطلب کہ عرب کی مطلب کہ ولی خاتون تھی، اور مطلب کہ اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر جانتا شریعت کون جانتا ہے؟ ان سے بہتر امہات المومنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور بیویوں کو امہات المومنین کہتے ہیں، ان سے بہتر کون شریعت جانتا ہے؟ تو انہوں نے تو مطلب کہ کیا نا، انہوں نے تو مطلب کہ دین و دنیا ساتھ لگی، انہوں نے پردہ بھی رکھا، انہوں نے بہت اسٹرکٹ پردہ بھی رکھا، ساتھ انہوں نے دنیا کی بھی کہا، جو مطلب ڈسٹنس ہوتا ہے، کیونکہ ہر ریلیجن کہتا ہے۔ آپ کرسچینٹی دیکھ لو، کیا کیتھولک یا آرتھوڈکس پردہ نہیں کرتے؟ کیا جودیزم میں، یہودیت میں پردہ نہیں ہے؟ ہندوؤں میں بھی پردہ ہے۔ ہندوؤں میں مطلب کہ کیا امورالٹی کی اجازت ہے؟ کیا مطلب کہ فزیکل ڈسٹنس نہیں؟ وہی فزیکل ڈسٹنس ہے، ساتھ ساتھ مطلب کہ آپ مطلب کہ مرد کے لیے جہاں عورت کے لیے پردہ ہے، وہ مرد کے لیے بھی پردہ ہے۔ مرد کا کہ جو بھی مطلب کہ مرد کا بھی ستر مرد کو بھی ڈھکا رہنا چاہیے۔ اب جیسے مرد جس طرح مطلب کہ اگر اپنے آپ کو کور کر لے کپڑے میں، تو یہ مطلب کہ اس کا لباس ہونا چاہیے، جیسے کہ مرد کا کرتا شلوار اس میں پورا ڈھک جاتا ہے، لیکن اگر خواتین
لیکن خواتین اور مرد مرد ایسے ڈھکتے تو عورت کو پورا ڈھکنے کے لیے مطلب کہ حجاب مطلب کہ لینا پڑتا ہے. اگر حجاب کے علاوہ بھی کیسے کوئی ہم نے اور جو چادریں لے لیتی ہیں تو ٹھیک ہے, چادریں بھی لے لیں, لیکن اپنے آپ کو ڈھکنا, اپنے آپ کو چھپانا ہوتا ہے, اپنے آپ کو چھپانا ہوتا ہے. اب مرد مطلب کہ میں مطلب کہ کہوں گا کہ جب کہ وہ کرتا شلوار میں ڈھک جاتا ہے, اب عورت کرتا شلوار میں نہیں ڈھک سکتی تو اس کو مطلب حجاب بھی لینا پڑتا ہے. مگر بات ہی یہ صرف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری دن میں اپنی عورتوں کے معاملے میں ڈرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی عورت کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا, قیامت کے دن میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 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 حضور ایک دفعہ پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دنیا میں کس کا درجہ ہے ایک رشتوں میں, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا. پھر پوچھا گیا ماں کا, تیسری دفعہ پوچھا گیا ماں کا, چوتھی دفعہ فرمایا باپ کا. تو سب سے زیادہ درجہ مرد کے لیے وہ ماں کا ہے. یعنی کہ ماں کیا ہوتی ہے, عورت ہوتی ہے نا, عورت کا درجہ نہیں, پھر عورت کا درجہ نہیں ہے جی. اب تو اسی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں, ہاں یہ اگر آپ کو مدینہ کی ریاست سے بھی نہیں سمجھ میں آتا تو آپ جو خلافت عثمانیہ تھی جو کہ ابھی تک 1923 تک رہی ہے اس کو آپ دیکھ لیں, اس میں بھی شریعت لا تھی کیا, اس میں مطلب کہ عورتوں کو آزادی نہیں تھی. آپ کتنے مطلب کہ آپ دیکھتے ہیں اور ٹرکش ہسٹری میں خواتین کرو اور مسلم ہسٹری میں, تو اب جا کے یہ ایک مطلب کہ ہو گیا کہ عورت مطلب کہ سپریس ایسا کوئی نہیں. ہاں لیکن پریفرڈ یہ کیا جاتا ہے, پریفرڈ دیکھیں کسی کی بھی رائے ہو تو اسلام شریعہ ایک رائے دیتی ہے کہ بہتر یہ عورت مطلب کہ اپنے گھر میں رہ کر مطلب کہ جتنی عورت بچے کی تربیت, بچے کو کیوں اسکولس میں جو 1 ٹل پریپ ٹل 1 ہے اس میں خواتین ٹیچرس کیوں رکھتے ہیں, میل ٹیچرس کیوں نہیں رکھتے, کہ جتنا عورت بچے کو مطلب کہ پیار سے سمجھا سکتی ہیں, پیار سے رکھ سکتی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی نیچر میں ڈالا ہے. مرد اتنا نہیں کر سکتا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیچر میں ڈالا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ شریعت کی رائے ہے کہ مطلب کہ گھر میں رہ کے سنبھال کر کے, اور اگر وہ مطلب کہ بے روزگار ہے تو شریعت حکومت کی ذمہ داری ہے کہ شریعت لاؤ تو عورتوں کو مطلب کہ وہ دے, وظیفہ دے, یعنی کہ مطلب کہ ان کو ایک اماؤنٹ دے پر منتھ یا پر اینول پر ایئر کے حساب سے. تو اسی کے ساتھ یہی پہلی ویڈیو ختم ہوتی ہے. ہمارا مقصد نہ پیسہ بنانا ہے نہ کچھ بنانا ہے, نہ ہی مطلب کہ اگر پیسہ بنانا ہوتا یا شہرت ہوتا تو ہم مطلب کہ اپنے ہی مطلب کہ ایڈورٹائزمنٹ بھی کرتے, اپنی مطلب کہ فیس بھی دکھا دیتے, لیکن ہمارا ایسا کوئی مقصد نہیں. ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ اسلام کے متعلق جو بھی ڈاؤٹس ہیں یا جو شرارت کرنے میں جن کو پتہ بھی ان کو مطلب کہ یہ جو ہے ایک شرارت ہوتی ہے ان کو مطلب کہ کاؤنٹر کرنا. اللہ حافظ, تھینک یو.